انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ
فطرت ہے انسان کی، اور انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ لوگ میری فکر کریں، میرے بارے میں سوچیں، میری بات کریں، میرے تعلق سے گفتگو ہو، چار جنے میں میری بات آنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں تو یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں۔ لوگوں کی فکر اللہ کے لیے کرتے تھے، لوگوں کے سکسیس کے بارے میں رسول اللہ فکر کرتے تھے، لوگوں سے اللہ کے لیے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ اکبر، اندازہ کریں تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہمیں چاہتے تھے، تمام لوگ، تمام انسانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، سب لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کے لیے تڑپتے تھے، لوگ ہدایت پا جائیں، لوگ اسلام داخل کر لیں، لوگ ایمان میں آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، یہ بہت تڑپ تھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے، اللہ کے نبی 40 سال کی عمر میں بنے، 40 سال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے تھے، ماحول کو دیکھتے تھے، قتل، خون ریزی، لڑائیاں، جھگڑے، چھوٹی لڑائی، کیا بات سے ہوتی تھی، چھوٹی لڑائی، میرا اونٹ یہاں باندھنے نہیں دیا، ان کو لڑتے تھے، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 30 سال، کیا تھا بیسک؟ اونٹ باندھنے نہیں دیا، پانی پلانے نہیں دیا میرے اونٹ کو، اس بات پر 40 سال لڑائی ہوئی۔ عجیب کی حالت تھی لوگوں میں، چھوٹی چھوٹی بات پر تلوار نکل جاتی، کاٹنا، تو کاٹا میں مارا، تو میرے باپ کا قاتل ہے، میں تیرا دشمن ہوں، تیرا باپ میرا دشمن تھا، میرے باپ کا دشمن تھا، تیرا میں دشمن ہو گیا، سلسلہ سوچو 40 سال 30 سال بولے تو باپ زندہ رہا کہ نہیں معلوم ہے، مگر یہ لڑائی چلتی رہتی، ایسا عجیب ماحول رہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں جاتا تھا، اور عجیب بات یہ کہ چھوٹے بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، خبر کھولتے گاڑ دیتے تھے، یہ سب ماحول اللہ کے نبی کو پسند آتا نہیں تھا، بعد میں چلے جاتے تھے گوہا میں جا کے بیٹھ جاتے، ایک سو ہو جاتا ہے، حنیف و مسلمہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عجیب ایک کونا ڈھونڈ لیتے اللہ کے نبی، یہ پورا گندا اور برا ماحول اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں چلتا، شراب کا، اور عورت اکیلی نکلی بڑے تو اس کو مار دیتے، یعنی بڑے تو اس کی بے حیائی کر دیتے، اس کا عزت لوٹتے، بہت ستانا، بہت تکلیفیں اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں جاتی تھی، تو اللہ کے نبی غار میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کے پیچھے بھی کیا ہے، لوگوں کی جو برائیاں ہیں، لوگوں کے جو گناہ ہے، لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں، اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوتا تھا، یہی تصویر اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگوں ہم نے تمہارے بیچ میں تمہیں میں سے ایک نبی کو بھیجا ہے، وہ نبی کیسا ہے؟ وہ نبی ایسا ہے کہ تمہاری تکلیف اس کو برداشت نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تمہاری تکلیف اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ نبی تمہارے بیچ میں آ رہے ہیں، ان کی ایک عادت یہ ہے کہ تمہارے کو اگر تکلیف ہو رہی تو ان کے اوپر شاخ گزرتا، ان کے دل کے اوپر بوجھ ہو جاتا، ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ نبی کیسے عادتوں سے ملوث ہیں، کیسے عادتوں میں اللہ کے نبی جی رہے ہیں، اور کیسے اخلاق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جس کو رسول بنائے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب رسول کی جو عادت ہے، رسول کے جو کام ہیں، ان کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام یہ کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے میں تڑپنا، لوگوں کو اسلام کی طرف، سکسیس کی طرف، کامیابی کی طرف، میں اور آپ چل رہے ہیں، جس راستے سے بھی ہمیں گزر رہے ہیں، جو بھی ہمارا راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے، سکسیس کی طرف جا رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سیکھنا ہے، رسول اللہ کی سیرت کو ہمیں دیکھنا ہے، رسول اللہ جو بتائے ہیں، اب اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کو بلا کر تو نہیں بتا سکتا، لوگوں کے بیچ میں ایک آدمی کو رسول بنا کے بھیجا ہے، تو اس رسول کی پیروی میرے اور آپ کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہیے۔ میں اور آپ اس عادت کو سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج کا موضوع بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شاخ گزرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف ہوتی تھی، کن باتوں سے تکلیف ہوتی تھی؟ تکلیف انسان کی تکلیف ہوتی نا، پیدا ہوا ہی انسان تکلیفوں میں پیدا ہوا انسان، پیدا ہوتے وقت اس کی مشقت، ماں کی تکلیف، وہ 2 سال بڑی تکلیفوں سے پلتا ہے، پھر انسان ہونے کے بعد کوئی کام بزنس میں لگا ہے تو بزنس میں کھاٹ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ ساری مشقتیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تکلیف کرتے تھے؟ سورۃ الم نشرح اگر پڑھیں گے تو ہمارا معلوم ہوگا، الم نشرح لک صدرک، اللہ کیا بول رہے ہیں؟ تمہارے سینے کو ہم نے کھول
گوشت تھا، یہی 40 سال تک اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ 40 سال کے بعد بھی، 40 سال تک تو ایک مرحلہ، نبی بننے کے بعد اور زیادہ مصیبتیں اللہ کے نبی کے اوپر آئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑے تو اللہ کی طرف جب بلانے لگے تو لوگ چپکے رہے، پتھروں سے مارے، گالیاں بولے، تانا دینے لگے، اور 3 سال شیب ابی طالب میں بند کر دیے، لینا دینا بات چیت سب بند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے، پورا خاندان جا کے گھاٹی میں، شیب ابی طالب 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی وہ گھاٹی، اس گھاٹی میں اللہ کے نبی 3 سال تک کیسے تھے بات، چمڑا چاٹتے تھے، کھجور کی گٹھلیاں چوستے تھے، اور جو پھل پھلانے کے جو چھپلے آتے ہیں چھپلے، وہ چھپلے لے کر کھاتے تھے۔ ایسی مجبوری 3 سال تک اللہ کے نبی، یہ ساری مشقتیں اللہ کے نبی کیوں جھیلے، صحابہ اکرام کیوں جھیلے؟ یہ سب باتوں کا جو جواب ہے وہ یہ کہ لوگ اسلام لائے، لوگ سکسیس پائے۔ اب لوگوں کی جو مشقتیں ہیں، لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں، لوگوں کی تکلیفیں کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام سے ہٹ کر جو کام کر رہے ہیں، عورتوں کو مارنا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقریر ہے، ایک نجاشی بادشاہ کے سامنے تقریر کرتے، زبردست تقریر، واقعہ بھی بڑا پیارا ہے۔ مکے میں جب لوگ ستاتے تھے صحابہ اکرام کو تو اللہ کی نبی اجازت دیتے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی۔ حبشہ میں جانے کے بعد بھی چھوڑے نہیں، پیچھے سے 2 آدمی بھاگ لیتے آئے، آگے نجاشی کو ورغلانا چاہا، پھسلانا چاہا، بڑے بڑے گفٹ دیے بادشاہ کی اچھی تعظیم کرتے ہوئے، اور کہا کہ مکے سے جو لوگ بھاگ کے آئے ہیں وہ لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ تقریر کرنے وہاں پہ، اے بادشاہ ہم لوگ بڑے ذلیل قوم تھے، ہمارے میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، احترام نام کا کوئی معنی نہیں تھا، اور ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، کسی کے پاس مال ہے تو اسے مار کر ہی لوٹتے تھے، خون خرابہ تھا، زنا اور بدکاری زیادہ تھی، چھوٹے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قتل، غارت گیری، خون سب عام تھا۔ ایسے میں ہمارے بیچ میں ایک اللہ کا بندہ آیا، ایک رسول آیا ہمارے بیچ میں، وہ آ کر اچھی باتوں کی تعلیم دیے، نیک باتوں کی تعلیم دیے، اچھے کاموں کی طرف بلائے، اور عزت کی زندگی ہم جینے لگے ہی، یہ ہماری جو عزت کی زندگی ہے ان کو پسند نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ خون خرابے کی طرف دعوت دے رہے، پھر وہ لوگ 360 بتوں کی پوجا پاٹ کی طرف دعوت دے رہے، ایسا ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ لوگ ہمیں مارنے پر مجبور ہوئی ہے۔ اب تک یہاں تک جو آنا ان کا یہ ہے، یہی مقصد دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو تکلیف ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جو تکلیف، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے پیچھے اللہ کے نبی اتنا پڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر ٹوٹ رہی ہے، کمر ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اے نبی آپ کی جو کمر ٹوٹ رہی ہے، جس بوجھ کی وجہ سے، وہ بوجھ ہم نے ہلکا کر دیا۔ کس بات سے ہلکا کیا؟ اسلام قرآن کے نزول کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے ہم نے اس بوجھ کو ہٹا دیا۔ بوجھ بہت بڑا بوجھ ہے، امت کا جو بوجھ ہے میرے اور آپ کے سر پر آیا ہوا، معلوم ہے یہ تکلیف ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرتے تھے، سر کے اوپر بٹن محسوس کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے نبی کو فکر ہوا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے لوگوں کی تکلیف، یہ لوگوں کی تکلیف کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو تکلیف کیا ہے، دکھ درد کیا ہے، ایک واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آگے کہتے ہیں، اللہ کے نبی میری ایک چھوٹی بچی تھی، میری بیوی میری بچی کو میرے سے بتانے سے چھپا دی، بازو گھر میں پڑوس میں رکھ دی تھی۔ میں باہر گیا تھا، باہر واپس آنے کے بعد پڑوس میں ایک بچی تھی، مجھ سے اچھا بات کرتی تھی، مانوس ہو گئی تھی، یعنی دل لگ گیا تھا بچی سے، چھوٹی بچی ننھی منھی بچی، بات اچھا کر رہی، تو اس سے دل لگ گیا۔ تو میری بیوی دیکھی، یہ واقعہ بتا رہے ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کو اسلام لانے سے قبل، اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے، ان کا اپنا واقعہ۔ میری بیوی میری بچی کو چھپا رکھی اور پڑوس میں رکھی تھی، تو بعد میں بچی سے میں مانوس ہو گیا تو میری بیوی کو بہکاوا ہوا، دھوکا ہوا کہ میں بچی سے اچھا بات کرنے لگا ہوں، تو مجھے بول دی کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا کہ یہ میری بچی ہے تو دل میں درد محسوس ہوا، اور فوراً سر کو جھکا لیا اور بچی کو لے کر انگلی پکڑ کے میں جنگل کی طرف لے گیا، اور بچی راستے میں پوچھتی تھی، ابو ہم کہاں جا رہے ہیں، ابو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ میں اس کو بہلاتا، اس کو کھتلاتا لے گیا خالہ کے پاس، وہاں جائیں گے یہاں جائیں گے باتیں کرتے ہوئے، اور جب وہاں پر جہاں گڑھا کھود کے بچی کو درگور کرنا تھا، قبر کے پٹی کے نیچے
دفن کرنا تھا، اس جگہ پر جانے کے بعد وہاں پر میں گڑھا کھود رہا تھا، میری بچی میرے سر کے اوپر پڑنے والی مٹی کو ہٹا رہی تھی، کپڑوں سے ہٹا رہی تھی، سر سے ہٹا رہی تھی، چھوٹی معصوم بچی اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ننھے منھے ہاتھوں سے ہلا رہی تھی، ابو آپ کے اوپر مٹی پڑ رہی، اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے مجھے اس وقت رحم نہیں آیا، میں گڑھا پورا کھود چکا تھا، اس کے بعد بچی کو بٹھا دیا گڑھے میں اور اوپر سے مٹی ڈال دیا گیا، بچی تب بھی بولتی تھی ابو مت ڈالیے ابو مت ڈالیے، مگر مجھے رحم نہیں آیا، میں اس کے اوپر ڈال دیا اور گڑھا موڑ دیا، پورا کا پورا دفن کر دیا بچی کو، زندہ بچی وہ پکار رہی تھی ابا جان کر کے پکار رہی تھی، جان جان جس سے پکار رہی، سبحان اللہ، وہی باپ بچی کو جان سے بھی بڑھ کر دیکھنا چاہیے، لفظ جگر سے بھی زیادہ اسے چاہنا چاہیے، مگر اسی بچی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، داڑھی درد تھی، اللہ کے نبی زاروں قطار رونے لگے، یہ دکھ ہے، یہ درد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر، یہ تکلیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ یہ کیوں اس قدر گمراہ ہو رہے ہیں، یہ سکسس نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلانا ہے، ایک بچی کو بھی اچھی تربیت دو اور اسلام کی تعلیم دو، اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، یہ تعلیم، یہ سکسس ہے، اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ راستے سے بھٹک رہے ہیں، لوگ راستہ چھوڑ کے کہیں جا رہے ہیں، اسلام جو پاکیزہ دین ہے میرے اور آپ کا، پاکیزہ یعنی صاف اور شفاف ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم اسی گندے نالے میں ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہے نہیں ماحول ہمارا، اسلامی تعلیمات ہمارے قریب رہنے کے باوجود ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تکلیف تھی وہ تکلیف ہمیں محسوس کرنے کے بجائے اسی تکلیف میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں، جس گندگی سے رسول اللہ دور کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ عادت اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے، لوگ جو بہکاوے میں ہیں، گمراہ ہیں، ان گمراہیوں سے ہٹانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، اور ان کا ہدایت سے ہٹ کر رہنا اللہ کے نبی کے اوپر بوجھ تھا، درد تھا، تکلیف تھی اللہ کے نبی کو، شوق گزرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ عادت مجھے اور آپ کو اپنانا ہے میرے بھائی، ہم سب کو اپنانا ہے۔ آج غیروں کا تہوار ہے، ان کے تہوار میں ہمارے مسلمان بھائی بھی اٹک رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی شامل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، بڑے عالم دین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیدوں کے موقع پر، غیروں کی عیدوں کے موقع پر ان کا جو دیا ہوا میٹھا کھانا بھی مسلمان کے لیے جائز ہے۔ اگر آپ مٹھائی کھا رہے ہیں ان کی، گویا ان کی خوشی میں آپ شامل ہو رہے ہیں، ان کی خوشی میں آپ شامل ہو رہے ہیں، ان کی خوشی میں شامل ہونا گویا ان کے تہوار کو آپ منا رہے ہیں، آپ بھی مشرک ہو رہے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ سنو، سوچو ذرا۔ اور دوسری بات میں بتانے والا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ کہ لوگوں کی گمراہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، لوگ جو انسکسس ہے سکسس کی طرف لانے کی اللہ کے نبی کو بڑی طرف تھی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا بات؟ حریص علیکم بالمؤمنین، ایمان لانے کے لیے اللہ کے نبی حریص تھے، جیسے حریص ہمارے کو ہوتی ہے نا پیسوں کی، آج 100 روپے کمائے تو کل کے دن 200 کمانا ہے مجھے، حریص، یہ حریص اللہ کے نبی کی حریص کیسی تھی معلوم؟ لوگ اسلام لائیں، لوگ دین کے اوپر آئیں، لوگ کامیاب ہو جائیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ، اللہ کے نبی کی حرص یہ کہ اسلام لائیں، سکسس ہو جائے لوگ۔ سب سے بڑا سکسس کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے غیروں کے تہواروں کے اوپر، غیروں کی عید کے اوپر ان کے ساتھ مل کے کچھ پٹاخے پھوڑ لیے، آواز کر لیے، یہ حرص اللہ اکبر بہت بری اور گندی حرص ہے۔ حرص آتی نہیں، لوگوں کو، دوستوں کو خوش کرنے کی حرص، بوڑھوں کو دیکھو ذرا، بچوں کو دیکھو، عورتوں کو، چھوٹے بچے، معصوم بچے ڈریں گے نہیں آواز سے؟ آج پٹاخے پھوڑنے میں ایک مسلمان جا رہا ہے، نعوذ باللہ، شیطان کا ڈنکا بچانے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایک مسلمان ہاتھ بٹا رہا ہے غیروں کا، اتنی بری بات ہے۔ ان کو روکنے کے بجائے ہمارے مسلمان بھائی ان میں شامل ہو رہے ہیں، بہت بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ میں اور آپ دوسروں کے کامیابی کی فکر کرنا ہے، میں اور آپ اسلام کے امانت دار ہیں، میرے اور آپ کے ذمہ امانت ہے، اس امانت کو ہمیں چھوڑ کر غیروں کے ساتھ ہمیں بھی بھاگ رہے، ناچ رہے۔ اور شرم کی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، ان کے ساتھ رہ کر ان کے برابر حصہ لیتے ہیں پٹاخے پھوڑنے میں۔ امانت کہاں گئی ہماری؟ دین کی امانت،
حرص رسول اللہ کی کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہماری کامیابی حرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک سنت ہے میرے اور آپ کے لیے. رسول اللہ کی سنت, اس سنت کو ہم نے بھلا دیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی, آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, لوگوں یہ نبی جو ہیں تمہارے ایمان تمہارے کامیابی کے بڑے حریص ہیں, یہ بہت حریص ہیں. آپ کی چاہت, آپ کے ایمان کی چاہت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کی بھری ہے. اسی لیے راتوں راتوں اللہ کے لیے بھی رویا کرتے تھے. اس سے پہلے جمعہ ہمیں سنے رسول اللہ کے آنسو امت کی فکر میں اللہ کے نبی زاروں سے روتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حرص تھے اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی بڑے حریص تھے لوگوں کی ہدایت کی, لوگ کامیاب ہو جائیں, لوگ ہدایت پر آ جائیں. یہ اللہ کے نبی بڑا چاہتے تھے, لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے. حرص ایسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ کامیاب ہو جائیں, ایمان کی طرف آ جائیں, ایمان کی طرف پلٹ آ جائیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری سنت ہے میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی بڑے حریص تھے ایمان کی, مومنین کی کامیابی کی. کامیابی ہم جو سوچتے ہیں وہ نہیں ہے, کامیابی وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر بتائی گئی, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیابی ہم کسے سمجھ رہے ہیں؟ جاب کمانے لگ گیا تو کامیاب ہو گئے, بولے تھے ابا مسئلے جاب آ گئے. لوگ بھی بولتے ہیں ہاں تو کیا بھائی 20,000 سال میں کما رہا ہے, اچھا کامیاب ہے, سکسیس ہے. یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائی. کامیابی وہ ہے جو آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں اسے داخل کر دیا گیا, وہ کامیابی ہے. اب یہ جو راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا, اس راستے میں ہمیں اپنے آپ کو جمانا ہے, اسلام کو پڑھنا ہے, قرآن کو کھولنا ہے. یہ سب ہمارے لیے چیلنج ہے. نہیں ہوتا کیا بولو بھائی, موبائل اور دکان کی باتیں, معاش کی باتیں, کاروبار کی باتیں, سودے کی باتیں, سب پرفیکٹ. قرآن پڑھے ایک آیت یاد ہے کچھ نہیں, وہ ہوتا نہیں. میرے بھائیوں سمجھو اپنے آپ کو مسلمان ہی ہمیں, اسلام ہمارا شیوا ہے, دینداری میرے اور آپ کی نشانی ہے, ایک گرتو ہے میرے اور آپ کے لیے. مریں گے تو اللہ کے سامنے کیا میں دکھاؤں گا؟ کیا یہ ہنستے چہرے وہاں باقی رہیں گے؟ آج تو بڑے ہنسنے بشاش ہے, بڑے پٹاخے پھوڑنے میں غیروں کے ساتھ ہے, تو یہی ساتھ دیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. خبردار, کل قیامت کے دن ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے. ماں بیٹی دور بھاگے گی ایک دوسرے کو دیکھ کر, باپ بیٹے سے دور بھاگے گا ایک دوسرے کو دیکھ کر, بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. یہ دوستیاں آج ہمیں بول رہے نہیں جگری دوست تو میرا جان سے بڑھ کر بول میں آتا ہوں, یہ سب نہیں چلے گا. اللہ کے غصے کو, اللہ کے جلالت کو دیکھ کر آدمی ننگا پن کو بھی محسوس نہیں کر سکے گا. معلوم ہے قیامت کے دن کیسا حشر ہوگا؟ سب ننگے اٹھائے جائیں گے, ننگے اٹھائے جائیں گے. یہ ننگا پن محسوس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا غصہ اتنا ہوگا, اللہ کی جلالت اتنی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ, یہ جو جہنم ہے ایسی چنگاڑتی رہے گی, ایسی پکارتی رہے گی کہ اس کا پکارنے کو دیکھ کر ڈر محسوس ہوتا ہوگا, آدمی کا اپنے آپ کو محسوس نہیں ہوگا. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں. وہاں کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ, یہ لمیٹڈ جو ہمارے عمر ہے ہماری 60 سال 70 سال, 100 تو پار نہیں ہو رہی, اتنی چھوٹی زندگی, وہاں پر تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رکھ دیا ہے. جب لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے قبر کے اندر, وہاں کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اس مرحلے کی کامیابی, وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے, وہاں کا سکسیس اصل سکسیس ہے. آج میں اور آپ دنیا کمانے میں لگے ہیں تو کامیاب سمجھ رہے ہیں, یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فقط فاز, یقیناً کامیابی یہ ہے کہ آدمی کا جہنم سے بچا دیا جائے, جنت میں داخل ہو. ہم اپنے اعمال کو دیکھیں, ہم اپنے کاموں کو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے ہمارے لیے. تو وہ نمونہ ہمارے اندر کتنا ہے, فکر ہمارے اندر کتنی ہے, غیروں کی کامیابی کی فکر, لوگوں کی کامیابی کی فکر, لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی طرف میرے اور آپ کے دل میں کتنا ہے. اس بارے میں سوچیں میرے بھائی, ذرا سنجیدگی سے سوچیں. یہ معاملہ آج میرے اور آپ کے لیے بڑا سنجیدہ ہے. رات کو دیکھیں پورا گاؤں, پورا اندھیرا انہی شیطان کو خوش کرنے والے اعمال ہمیں نظر آئے. شیطان کا ڈنکا بج رہا تھا, پورا شیطان کو خوش کرنے والے کام نظر آ رہے تھے. مسلمان کہاں نظر نہیں آیا, سکون کا ایریا ایک بھی نظر آیا. سکون, پیسفل اسلام, اسلامی معاشرہ ایک بھی نظر آیا. جہاں مسلمان رہتے ہو وہاں تو پیسفل رہنا ہے. کہاں ہے میرے بھائی؟
سب مسلمان ملے جلے، سمجھ میں نہیں آیا کون مسلمان ہے، کون امانت دار ہے، کون اللہ کے بندے ہیں. یہ سب غیروں کی بددعاؤں کے مستحق بن رہے ہیں. پورے لوگ جو بھی شامل ہو رہے ہیں نہیں بددعائیں نکلتے نہیں. چھوٹے بچہ جو درد محسوس کرتا ہے، چھوٹی بچی ہاتھوں میں لو ذرا بازو پٹاخہ پھوڑو، کیا محسوس ہو رہا، کیا محسوس ہوگا بھائی؟ پٹاخہ آپ کے بازو ٹوٹ رہا اور آپ چھوٹی معصوم بچی کو آپ ہاتھ میں لیے ہوئے. پورا گاؤں یہ آوازوں سے نہیں بھرا تھا کیا؟ گھروں میں چھوٹے بچیاں نہیں تھے، بوڑھے نہیں تھے؟ ان بزرگوں کی دعائیں لینا ہے ابھی، بددعائیں نہیں. کتنی بھڑاس نکلتی ہوگی بزرگوں کے دلوں میں، کتنی بڑی بددعائیں نکلتی ہوں گی ان آوازوں کو سن کر. آج میں جوش دکھانے نوجوانی کا، نوجوانوں سے بھی میں خطاب کر رہا ہوں. نوجوان اپنی جوانی کا جوش دکھا رہے ہیں اور سب اسی گندے نالے میں چل رہے ہیں، سب اسی موری کی کنار کے اندر نہا رہے ہیں. ہمیں اس سے بچانے کی فکر کہاں ہے؟ اسلام کی تعلیمات دینے کی فکر کہاں ہے؟ ارے بھائی کب بھی اللہ اللہ بولتے ہو، ارے اللہ ہی ہے سب کچھ، اس کو جانو. پہلے بیزار پڑتے ہیں نوجوان بیزار پڑتے ہیں. یہ جو جوانی ملی ہے اللہ کی توفیق سے، یہ سمجھ لو، یہ سمجھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کی کامیابی کی فکر میں اتنا تڑپے، پوری زندگی گزارے، ہمارے اندر ذرا بھی نہیں، ارے کچھ تو بھی 0.1 تو صحیح، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اتنا تڑپ رہے، کامیاب ہو جائے لوگ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درد کو، تکلیف کو دیکھ کر آسمان سے کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ ڈرے نہیں، گھبراؤ نہیں، آپ کے کلمے کو ہم بلند کرنے والے ہیں، آپ کا نام ہم روشن کرنے والے ہیں. دیکھو تڑپ اللہ کے نبی کی وجہ سے تھی. اور وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، تمہارے پیٹھ کے اوپر جو بوجھ تھا اس بوجھ کو ہم نے ہٹا دیا. کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر چکے، آپ کی جو کوشش تھی کرنا بولنا تھا بول دیے، اور اتنی فکر اتنی تڑپ آپ کی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ایسا دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جان کو بھی گنوا بیٹھیں گے. یہ آسمان سے اللہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اور تڑپ کو دیکھ کر. تو میرے بھائیوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. یہ لوگ جو بھی آپ کی روگردانی کرنے والے ہیں اور کریں گے بھی، نہیں بول کے نہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لے کر اٹھے تھے وہیں پر ابو جہل ابو لہب بھی تھے. ابو لہب پیچھے آتا رسول اللہ کے بارے میں کہتا یہ دیوانہ پاگل ہے، ایسی باتیں کہتا. مگر سبحان اللہ سب سے زیادہ اعزاز، سب سے زیادہ مقام عزت جس کی ہے دنیا میں انسانوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ. آپ نماز پڑھو رسول اللہ کا نام نہیں لیے تو نماز قبول نہیں آتی ہے نا. درود شریف میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. اذان دو رسول اللہ کا نام نہ لو، اذان نہیں ہے آپ کی. اتنا بڑا انعام اللہ نے دیا. بھائی میں اور آپ بھی یہ فکر، یہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی فکر اگر ہمارے اندر بھی آئی تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو بھی بڑھائے گا، ہمارے مقام کو بھی بڑھائے گا. یہ بڑی سنت ہے اللہ کے نبی کی، یہ بہت بڑی سنت ہے، ایک اعزاز ہے اللہ کے نبی کا ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ ایک اعزاز جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک لوگوں کو اوارڈ دینا، اوارڈ دینے کی بات ہے. یہ لوگوں کو اوارڈ دیتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، سب کو پبلک کے بیچ میں، اسے اعزاز بولتے ہیں. یہ اعزاز رسول اللہ کا تھا، میرے اور آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے وہ اعزاز. لوگوں کی فکر کرنا، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، تڑپ لوگوں کی ایمان کی کامیابی کی طرف ہمارے دل میں پیدا کرنا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا آگے اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں کریں، روگردانی آپ سے کرتے ہیں کریں، منہ موڑتے ہیں موڑیں، آپ کہو حسبی اللہ، اللہ میرے لیے ہے. کس کو بول رہا اللہ تعالیٰ؟ رسول اللہ کو بول رہا. رسول اللہ کیا کریں؟ رسول اللہ کی جو فکر تھی، جو کام تھا لوگوں کے اسلام کی طرف بلانا، مگر لوگ مانے نہیں، پتھر برسائے، مارے، تلوار لے کے گھر کے سامنے کھڑے کہ رسول اللہ جیسے ہی باہر آتی گردن ماریں گے، مگر بچانے والا حسبی اللہ، اللہ کافی ہو گیا. ہوا نہیں اللہ کافی؟ کیسے کافی ہو گیا؟ آج درد دکھ تکلیفیں پریشانیاں ہمیں کر رہے ہیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں بولے تو یہ فکر ہمیں نہیں کر رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ الٹا ہمارے کو عذاب دے رہا ہے، الٹا عذاب میں ہمیں مبتلا کر رہا ہے. وہی جہاں رسول اللہ کو تکلیف آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے تلواریں لے کے کھڑے تھے لوگ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی ان کے بیچوں بیچ سے بچتے اپنے آپ کو بچانے گئے، پیچھے کے راستے سے نہیں گئے، مین ڈور سے گئے. اللہ کے نبی پیچھے بیک ڈور ہوتا ہے اس سے نہیں گئے، مین ڈور ہے اس میں، وہاں پہ کھڑے 12 پہلوان ننگی تلواریں لے کے نکلتے رسول
रसूलुल्लाह मारेंगे, उनके बीच से गए अल्लाह के नबी, सुभान अल्लाह। वजअलनाहुम, अल्लाह के नबी सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए गए, रास्ते से बीचों बीच से आंखें फाड़ के खुली के रहते रहे उनके, मगर नजर नहीं आया। दिखाने वाला अल्लाह है, आंख का जो बीनाई है वो अल्लाह के हाथ में है। जानते हैं बचाने वाली जात अल्लाह की। हस्बी अल्लाह का माना ये, मेरे और आपकी अल्लाह ताला हमारे ऊपर बड़ा करम किया। मेरे और आपके लिए अल्लाह के नबी की सुन्नत है, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कल व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये जो दुआ है सुबह में 7 बार, शाम में 7 बार पढ़ने की जो तालीम हमें दी गई वो यही, सुभान अल्लाह। ये लोग आपकी रुगरदानी करेंगे, आपको इनकार करेंगे, रिजेक्ट करेंगे आपको। ऐ नबी आप दुआ पढ़ो, ये हस्बी अल्लाह, ये दुआ पढ़ो, सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी दुआ है। तो मैं और आप अगर इस काम में उतरेंगे तो ऐसे तकलीफें आएंगे, बचाने वाला अल्लाह अपने जिम्मे ले लिया। हमें काम नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला उल्टा हमारा अज़ाब देगा, निशाना बन रही मुसलमान। मस्जिदों के अंदर किताबी कुरान जो भी है जला रहे हैं, मस्जिदों को फोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और इबादत करने वाले मुसलमानों को काट रहे हैं, मार रहे हैं। क्या क्या दिखा रहे हैं आज लोग, और क्या क्या लोगों के जो अज़ाबात हैं वो अल्लाह ताला कैसे कैसे शक्लों में बता रहा है। ये सारी चीज़ों से बचना है तो ईमान वाहिद अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद, यही काफ़ी है। हस्बी अल्लाह, ये दुआ को समझो, बस काफ़ी हो जाएगा। हमें शर्त है कि हम फिक्र करें दूसरों की कामयाबी की, ज़रा तो भी दिल के अंदर दुआएं निकले उनके हक में कि अल्लाह ये गैर जो लोग हैं सबको अल्लाह हिदायत दे। दुआ देते हुए हमें फिक्र होनी चाहिए कि उनको इसकी तरफ बुलाएं। मेरे और आपकी तड़प हो ऐसी ही तड़प जो रसूलुल्लाह की तड़प थी कि एक माँ अपने बच्चे को चिलचिलाती धूप, गरम चिलचिलाती धूप के अंदर बच्चा जब जा रहा है, तड़पते हुए भागते हुए जा रहा है, तो माँ की तड़प जहाँ देखी गई, ऐसी तड़प हमें भी होनी चाहिए, ऐसी तड़प हमारे दिलों के अंदर भी होनी चाहिए। यही अमानतदारी है, यही सच्चाई है। आपका पैसा मेरे पास है अमानत के तौर पर, जब आप आके मेरे पास से ले लें, मेरा जिम्मा बनता है कि मैं वापस करूं, वापस दूं मैं। आज लोग प्यासे हैं, इस्लाम के मुतलाशी हैं, हमारे अमानत की जो चीज़ें हैं उनको देना चाहिए हमें, ये उनका है। या अय्युहन्नास का खिताब है, लोगों अल्लाह ने खिताब किया कुरान में, सब लोगों से खिताब किया अल्लाह ताला ने। ये कुरान हिदायत की किताब है सब लोगों के लिए जो समझते हैं, उन लोगों के लिए जो इसकी तरफ आते हैं, तो इनकी तरफ बुलाने की जिम्मेदारी मेरे और आपकी है। हमें ना करें तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मे से हमें हटने के मुतरादिफ है। तो पहले आप मेरे भाइयों, खुलासे की बात जो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हरीस थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की कामयाबी के बड़े हरीस थे। मेरे और आपके भी बहुत बड़ा जिम्मा है कि उनकी हिदायत की फिक्र हम करें, हिदायत की तड़प हम करें। आज मैं और आप जो सोचते हैं उस सोच को ज़रा बदलने की कोशिश करें, हमारी सोचों में तब्दीली आए। मस्जिदों के बाहर लगा रहा था स्विच ऑफ फोन बोल के, और हम सोचते नहीं कि ये इबादत किसकी कर रहे हैं हम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें खड़े होना है। उसके बावजूद भी हमें कामयाबी यही समझ रहे हमें कि हम जो डेवलपमेंट हैं, कौन ऐसे आम रहता नमाज में खड़े मगर बचते रहता, रिंगटोन जारी रहता है, ऐसी यानी जो सोच है बहुत बुरी सोच है। ये कामयाबी नहीं है कि हम बिजी रहते हैं, बहुत लोगों को दिखा रहे हैं हम बिजी रहते हैं, हम वो करते हैं, यह करते हैं। कामयाबी ये नहीं है। उसको एक बात सिखाना, उसको एक बात की तालीम देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नद्दरल्लाहु वजहा, उसके चेहरे पर अल्लाह खुश और खुर्रम रखेगा। एक बात याद रख के दूसरों को बताना, कुरान और हदीस के ताल्लुक से जो बातें हैं, अल्लाह और उसके रसूल की जो बातें हैं, एक बात बताकर उसको इसकी तरफ खींच लाना, इस्लाम की तरफ खींच लाना, अल्लाह ताला उसके चेहरे को खुश और खुर्रम रखेगा, यानी उसे हमेशा खुशी और आराम की ज़िंदगी नसीब करेगा। तो मेरे भाइयों, समझने की ज़रूरत है, और जो ज़रूरी जो बात है मेरे और आपके लिए, रसूलुल्लाह के हर पहलू को, हर कदम को आइडियल और नमूना हमें समझना है। उनमें से आज मैं 2 बातें आपके सामने रखा। कामयाबी, जो कामयाबी है उस कामयाबी की तरफ हमें बुलाना है, बुलाने की हिर्स हमें अपने दिल में पैदा करना है, और साथ में दूसरों की तकलीफें जो है उसको हमें अपने अंदर तकलीफ महसूस करना है, दूसरों की गुमराहियों को अपने अंदर तकलीफ महसूस करना है उसको देखकर। अल्लाह से हम दुआ करेंगे आखिर में, अल्लाह ताला तमाम लोगों को कुरान और हदीस की बातें जो सुने हैं अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को दीन की बातों को समझने और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें दीन सीखने की तौफीक अता फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की परेशानियों को दूर
کر دے. جو بھی پریشان حال ہیں اللہ پریشانیوں سے نجات دے دے. اے اللہ ہم سب لوگوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما. جنت میں لے جانے والے کام کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی جوانی جو جوان ہیں جوانی کی غنیمت جانتے ہیں جاننے کی توفیق عطا فرما. جوانی کے تعلق سے جو سوال اللہ کے سامنے ہونے والا ہے اس سوال کے جواب کی تیاری کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بزرگوں کو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. صحت اور تندرستی ان کو عطا فرما. ہم سب کو صحت اور تندرستی کو غنیمت جاننے کی توفیق دے. اس ہیلتھ کی جو غنیمت ہے اس کو سمجھتے ہوئے عبادت کو انجام دینے کی توفیق دے. اسی ہیلتھ میں اسی صحت کے اندر عبادتوں کو کثرت سے کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما. ایک دوسرے کی کامیابی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو ہمیں اپنانے کی توفیق دے. مرتے دم تک ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھ. جب موت دے تو ایمان کی حالت میں ہمیں موت دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ